السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاہ وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، عزیزوں، دوستوں، ماؤں اور بہنوں، آج کے فضائل قرآن سیریز کے اس ویڈیو میں آپ کے سامنے سورۃ الفتح جو 26ویں پارے کی سورت ہے اس کی فضیلتوں سے متعلق کچھ حدیثیں بیان کروں گا۔ امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث روایت کی ہے جس میں وہ کہتے ہیں، عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے سال یعنی 8 سن ہجری میں آپ جب جا رہے تھے تو اپنی سواری پر سورہ فتح کی تلاوت فرما رہے تھے، اور لوٹنے میں بھی آپ سورہ فتح کی تلاوت فرما رہے تھے۔ تو یہ فضیلت والی صورت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہم بھی اگر کسی سفر میں ہیں تو اس صورت کی تلاوت اگر ہم کر لیتے ہیں تو یہ سنت قرار پائے گی۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث جسے صحیح بخاری صحیح مسلم میں جو روایت موجود ہے، حضرت زید بن اسلم روایت کرتے ہیں اپنے والد اسلم سے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سفر میں جاتے تھے تو عام طور سے عمر بن الخطاب بھی رات کے وقت آپ کے ساتھ رہتے تھے۔ حضرت عمر نے کسی چیز کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو آپ خاموش رہے، جواب نہیں دیا آپ نے۔ پھر دوبارہ سوال کیا، پھر بھی خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر تیسری بار آپ نے سوال کیا، عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے 3 بار سوال کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے تکلیف پہنچائی سوال کر کر کے، آپ خاموش رہے، جواب نہیں دیا۔ فقال عمر، پھر کچھ دیر کے بعد دیکھتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ میری سواری، میری اونٹنی حرکت میں آ گئی، بدکنے لگی۔ پھر لوگوں کے سامنے کہتے ہیں کہ میں آ گیا اور میں ڈر گیا کہ میرے سلسلے میں قرآن کا کوئی حکم نازل ہو رہا ہے کہ میں نے نبی کو تکلیف پہنچائی 3 بار سوال کر کے۔ پھر کسی چیخنے والے نے چیخ کر کے مجھے بلایا، میں پھر ڈر گیا کہ میرے ہی سلسلے میں لگ رہا ہے کہ کوئی چیز نازل ہوئی ہے، کوئی حکم نازل ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے سلام کیا۔ فقال، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لقد انزلت علی سورۃ لہی احب الی مما طلعت علیہ الشمس۔ اللہ اکبر۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سوال کے جواب نہ دینے یا 3 بار سوال کرنے پر ڈانٹا نہیں، بلکہ ایک دوسری بات بتائی، اور وہ یہ کہ آج ابھی میرے اوپر جو سورت نازل ہوئی ہے، جو وہ سورت مجھے ان ساری چیزوں سے زیادہ محبوب ہے جن پر سورج نکلتا ہے، سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ محبوب ہے۔ پھر آپ نے اس سورت کی تلاوت فرمائی، ثم قرأ انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ اسی طرح سے صحیح مسلم کی ایک حدیث بھی میرے سامنے ہے جس میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ جب انا فتحنا لک فتحا مبینا نازل ہوئی فوزا عظیمہ تک، تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیبیہ سے لوٹنے کے وقت نازل ہوئی تھی۔ انا فتحنا لک فتح مبینہ سے لے کر فوزا عظیمہ تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ سے لوٹ رہے تھے اس وقت نازل ہوئی تھی۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع سے فرمایا تھا، لقد انزلت علی آیۃ ہی احب الی من الدنیا جمیعہا، میرے اوپر جو آیتیں نازل ہوئی ہیں ابھی وہ مجھے دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ محبوب ہے۔ تو یہ صورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب صورت ہے، اور یہ آیتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ آیتیں ہیں۔ پورا قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، لیکن پورے قرآن میں سے اگر کسی ایک صورت کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیں کہ دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ مجھے یہ محبوب ہے، تو ظاہر ہے کہ امت کے ہر فرد کو بھی یہ صورت محبوب ہونی چاہیے، پسندیدہ ہونی چاہیے۔ اور محبوب اور پسندیدہ ہونے کا مطلب یہ ہمارے ذہن میں بیٹھ جانا چاہیے کہ ہم اس کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ اللہ رب العالمین نے اس صورت میں کیا پیغام دیا ہے
اس کو جاننے کی کوشش کریں اور پھر اس سانچے میں اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کریں۔ حضرات گرامی، میرا یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو آپ صدقہ جاریہ سمجھ کر اس کو اپنے سارے اعزاء اقارب دوستوں تک پہنچائیں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک پر سن رہے ہوں تو لائک بھی کریں۔ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔